السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کے اخیر میں اس خاکدان گیتی پہ جلوہ فرما ہوئے آپ نبی آخر الزماں ہیں، آپ ہی خاتم پیغمبراں ہیں۔ آپ کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہ ہوگا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام اخیر زمانے میں جب آسمان سے اس روئے زمین پر جلوہ فرما ہوں گے تو بے شک وہ وصف نبوت سے متصف ہوں گے، اس لیے کہ کسی نبی کا وصف نبوت ختم نہیں ہوتا، ان کا دور تبلیغ محدود ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام بے شک اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں، لیکن آخر زمانے میں جب وہ اس خاکدان گیتی پہ جلوہ فرما ہوں گے تو رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی شریعت مطہرہ کا اتباع فرمائیں گے اور اسی کی تبلیغ فرمائیں گے۔ تو سرکار خاتم النبیین ہیں، آپ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مشکوٰۃ نبوت سے فیضان علم حاصل کیا، اور وہ لوگ تمام امت کے لیے ستارے کے مثل ہیں۔ خود میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے ہیں، ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کسی بھی امام کی تقلید کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ تو تمام ائمہ کرام کے مرجع اور سب کے ماوا تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد تابعین اعظام کا دور کہ ان لوگوں نے
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فیضان علم حاصل کیا، اور اسی کو انہوں نے عام فرمایا۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مبارک دور کے بعد جب بہت زیادہ واقعات نئے نئے پیش آنے لگے، نئے نئے حادثات ہونے لگے، اور ضرورت ہوئی کہ قرآن مجید، احادیث کریمہ اور اقوال صحابہ سے مسائل کا استنباط کیا جائے، کیونکہ ہر ایک کے پاس نہ تو اتنا علم ہے اور نہ ہی اتنی عقل اور سمجھ ہے کہ وہ بذات خود قرآن مجید اور احادیث کریمہ سے مسائل کا استنباط کر سکے۔ اس سلسلے میں جنہوں نے سب سے پہلے پیش رفت فرمائی وہ ہیں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے اس ضرورت کو محسوس فرمایا اور قرآن مجید، احادیث کریمہ اور اقوال صحابہ کرام سے مسائل کا استنباط انہوں نے شروع فرمایا۔ اس سلسلے میں انہوں نے سوالات قائم کیے کہ کیا کیا صورتیں پیش آ سکتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ سوال قائم کرنا یہ نصف علم ہے اور اس کا جواب دینا یہ نصف علم ہے۔ تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوالات قائم فرمائے، اور انہوں نے اپنے شاگردوں کی ایک ٹیم بنائی۔ ان میں بڑے بڑے علم والے، کوئی احادیث کریمہ پہ مہارت رکھنے والا، کوئی علم کلام میں مہارت رکھنے والا، کوئی علم قرآن اور علم تفسیر میں مہارت رکھنے والا، کوئی اصول حدیث اور اصول فقہ میں مہارت رکھنے والا۔ اس طرح سے بہت سارے اپنے شاگردوں کو آپ نے جمع فرمایا، اور وہ جو سوالات آپ نے قائم فرمائے انہیں اپنے شاگردوں میں پیش فرماتے کہ اسے دلائل کی روشنی میں جواب سے مزین کرو۔ وہ لوگ تتبع اور تلاش کے بعد جواب لکھ کر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کرتے، اور پھر اس پر امام اعظم ابو حنیفہ گفتگو فرماتے، مباحثہ ہوتا، یہاں تک کہ خود حضرت سیدنا امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ، جو اپنے زمانے میں عالم اسلام کے قاضی القضات تھے، زبردست محدث تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی مسئلے پر دلائل تلاش کرتے، اور جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اس مسئلے کا جواب پیش فرماتے، تو جو دلائل ہم نے بہت سارے محدثین اور بہت سارے فقہا کی ملاقات اور بہت ساری تتبع اور تلاش کے بعد دیا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ کو وہ سارے دلائل پہلے ہی سے ازبر ہوتے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پیشرفت فرمائی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فقہاء کرام نے
اس سلسلے میں کوششیں کی اور ان لوگوں نے فقہ کی تدوین فرمائی۔ جب وہ وقت آیا کہ عوام خود مسائل کے استنباط کی قدرت نہیں رکھتی، بلکہ انہیں کسی ایک امام کی تقلید کا حکم دیا جائے، تو اس بات پر امت کا اجماع ہوا کہ سارے فقہائے کرام میں 4 فقہا وہ ہیں کہ جن کی فقہ بڑی مدون اور بڑی مکمل ہے، اور ان 4 میں سے کسی ایک کی بھی تقلید جو ہے وہ باعث نجات ہے۔ ان 4 میں سب سے مقدم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت سیدنا امام مالک ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 ائمہ کرام کی فقہ بڑی مکمل اور مدون تھی، تو امت کا اجماع ہوا کہ امت ان 4 ائمہ کرام میں سے کسی ایک کی تقلید کرے، ان میں سے کسی ایک کی تقلید واجب ہے، اور جو ان 4 میں سے کسی کی بھی تقلید نہ کرے وہ ضال اور مضل ہے۔ اور دوسری صدی کے بعد سے امت کا یہی اجماع رہا، اور آج بھی جو اہل سنت و جماعت ہیں انہی 4 میں سے کسی نہ کسی ایک امام کی وہ پیروی کرتے ہیں، اور انہی کے لیے نجات، اور انہی کے لیے نور، اور انہی کے لیے ہدایت ہے۔ تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی عظمت، جن کی فقاہت اور جن کے تبحر علمی کا بڑے بڑے فقہائے کرام نے اعتراف کیا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ الناس عیار فی الفقہ علی ابی حنیفہ، کہ تمام لوگ فقہ میں امام ابو حنیفہ کے عیال ہیں۔ من لم ينظر فی کتبہ لم یتبحر فی العلم ولا یتفقہ، جس نے امام ابو حنیفہ کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا اسے علم میں تبحر حاصل نہیں، اور نہ وہ فقیہ ہوا۔ یہ قول امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کسی عام عالم اور کسی عام فقیہ کا نہیں، بلکہ ائمہ اربعہ میں سے زبردست علم اور فقہ کے مالک حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اسی طرح سے امیر المومنین فی الحدیث حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے فضل و کمال کا اعتراف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لولا ان اللہ تعالی اغاثنی بابی حنیفہ و سفیان کنت کسائر الناس، اگر اللہ تعالی امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت سفیان ثوری کے ذریعے میری دستگیری نہ فرماتا تو میں عام آدمیوں میں سے ہوتا، یعنی وہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت
امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے استاذ الاساتذہ ہیں۔ وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے امام اعظم کے ذریعے میری دستگیری نہ فرمائی ہوتی تو میں بھی ایک عام آدمی ہوتا۔ تو اس طرح سے بڑے بڑے ائمہ حدیث جو ہیں انہوں نے بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم اور ان کی ذہانت، فطانت اور ان کے تبحر علمی کا اعتراف کیا، یہاں تک کہ مشہور محدث اور سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے اساتذہ کے شیخ حضرت سیدنا امام سلیمان اعمش رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے حضرت امام اعمش رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ مسائل دریافت کیے۔ حضرت امام اعمش رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت اسے فرمایا کہ مجھے ان کا علم نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور اگر اجازت ہو تو ان سوالات کے میں جوابات عرض کر دوں؟ آپ نے فرمایا ضرور۔ تو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے تمام سوالات کے جوابات عطا فرما دیے۔ جب سارے مسائل حل ہو گئے تو حضرت امام اعمش نے آپ سے دریافت فرمایا کہ یہ جوابات آپ نے کہاں سے دیے؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی کہ حضور فلاں سوال کا یہ جواب میں نے آپ ہی سے جو حدیث سنی ہے فلاں حدیث اس سے دیا، اور آپ ہی سے سنی ہوئی وہ فلاں حدیث اس سے میں نے اس مسئلے کا جواب دیا۔ اس طریقے سے ہر مسئلے کا جواب امام اعظم ابو حنیفہ نے ان احادیث سے دیا جو خود امام اعمش نے ان سے روایت کی تھی۔ حضرت سیدنا امام اعمش رضی اللہ تعالی عنہ بہت مسرور ہوئے، اور اسی موقع پر ان کا یہ مشہور مقولہ ہے کہ آپ نے فرمایا یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ وانت ایھا الرجل اخذت بکلا الطرفین۔ کیا فرمایا؟ اے گروہ فقہاء تم طبیب ہو اور ہم محدثین عطار ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ نے فقہاء کے بارے میں فرمایا کہ تم لوگ جو ہے طبیب ہو، ڈاکٹر ہو، اور ہم تو دوا کی دکان لیے بیٹھے۔ یعنی ایک ڈاکٹر، ایک طبیب، ایک حکیم مرض کی تشخیص کرنے کے بعد اس کا علاج دریافت کرتا ہے کہ اس علاج میں یہ دوا کام آئے گی، یہ دوا کام آئے گی، یہ دوا کام آئے گی۔ یہ کام طبیب اور ڈاکٹر کا ہوتا ہے، اور عطار جو ہوتا ہے، جو دواؤں کی دکان کھولے ہوئے ہے، وہ علاج نہیں جانتا بلکہ دوائیں لے کر کے بیٹھا ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ ہم نے تو حدیثیں یاد کی، حدیثیں اخذ کی، لیکن ہم کیا ہیں؟ ہم محدثین عطار ہیں، دوا کی دکان جیسے ہوتی ہے، صیادلہ، ونحن الصیادلہ فرمایا، میڈیکل اسٹور، کہ اے گروہ فقہاء تم طبیب ہو اور ہم محدثین عطار ہیں۔ اور امام اعظم کے بارے میں فرمایا کہ وَأَنْتَ أَيُّهَا الرَّجُلُ أَخَذْتَ بِكِلَا الطَّرَفَيْنِ، اور آپ نے تو دونوں حاصل کر لیا، یعنی آپ محدث بھی ہیں
اور آپ فقیہ بھی ہیں، یعنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر محدث فقیہ ہو۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں اسی موقع پہ فرمایا کہ اے جوان، تم نے تو دونوں کنارے پا لیے، یعنی حدیث دانی بھی تمہاری بہت زبردست ہے، اور اس سے مسائل کا استنباط بھی تمہارا لاجواب ہے۔ تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسائل کا استنباط فرمایا۔ اللہ جل وعلا کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت پہلے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پیشن گوئی فرما دی تھی۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو کان العلم عند الثریا لتناولہ رجل من ابناء فارس، اگر علم ثریا کی بلندیوں میں پہنچ جائے تو فارس کے جوان مردوں میں سے ایک اس تک ضرور پہنچ جائے گا۔ تو علماء کرام نے فرمایا کہ یہ جو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے بارے میں ہے، کیونکہ فارس میں یا فارسی لوگوں میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کے کوئی فقیہ، کوئی عالم، کوئی محدث پیدا نہیں ہوا۔ تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کے لیے یہ بشارت دی ہو، ان کے علم کا اور ان کے فقہ کا کیا کہنا۔ تو بے شک امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تبحر علمی کا سبھی کو اعتراف تھا، اور اس کے علاوہ آپ کے علم حدیث کے بھی محدثین معترف تھے، اور کیوں نہ اعتراف کریں کہ خود آپ کے تلامذہ میں، آپ کے شاگردوں میں ایک سے ایک جلیل القدر محدث گزرے ہیں جو اپنے زمانے میں یکتائے روزگار تھے۔ قاضی القضات حضرت سیدنا امام ابو یوسف، حضرت سیدنا امام محمد، حضرت سیدنا امیر المومنین فی الحدیث عبداللہ ابن مبارک، حضرت فضیل ابن عیاض، حضرت داؤد طائی، حضرت مصری بن قدام، یزید ابن ہارون، یحییٰ بن قطان، ہشام بن عروہ، اس طرح سے بہت سارے محدثین حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں۔ تو جب شاگردوں کا یہ عالم ہے تو خود امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنے زبردست محدث ہوں گے، اس کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ جل وعلا نے وہ ذہانت اور وہ جودت طبع عطا فرمائی کہ بڑے بڑے مشکل سے مشکل مسئلے کے حل میں جہاں لوگ عاجز رہ جاتے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فوری طور پر اس کا حل پیش فرما دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں بہت ساری نظیریں، بہت ساری مثالیں علماء کرام نے پیش فرمائی ہیں۔ یہاں میں وقت کی تنگی کی وجہ سے ایک دو مثال پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ شوہر نے اپنی بیوی سے پانی مانگا، اسے پیاس لگی تھی، کہا پانی لے کے آؤ۔ اب آج کی طرح سے تو اس زمانے میں انتظامات ہوتے نہیں تھے کہ گئے اور فریج کھولا، پانی نکالا، فون لے کر کے آگے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ گھر میں پانی نہ ہو تو کنویں تک جانا، بھر کر کے لانا، یا
کچھ دور میں پانی کا انتظام ہے وغیرہ وغیرہ. آنے میں تاخیر ہوئی اور وہ پانی لے کر کے زینے پہ چڑھ رہی تھی. تو اب وہ غصے میں بالکل سے جلجلا گیا اور اس نے کہا کہ یہ پانی اگر تو نے پیا یا پانی پھینکا یا کسی کو پلایا یا رکھا تو تجھ کو طلاق. اب یہ بات تو کہہ دی، لیکن جب غصہ اس کا ختم ہوا تو اب وہ بھی سوچنے لگا کہ بھئی کرے تو کیا کرے. ہاتھ میں پانی ہے، پیے تو طلاق پڑ جائے، پھینکے تو طلاق پڑ جائے، کسی کو دے تو طلاق پڑ جائے. تو دوڑا ہوا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ حضور ایسا معاملہ ہوا، کیا صورت ہوگی طلاق سے بچنے کی کہ طلاق نہ پڑے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوئی مشکل نہیں ہے، جاؤ عورت سے کہو کہ ایک کپڑا لے اور اس کپڑے سے برتن میں جو پانی ہے اس میں سکھا دے. جب کپڑے میں پورا پانی جذب ہو جائے تو اس کپڑے کو سکھا دے. تو اب پانی نہ تو کسی نے پیا، نہ کوئی کہیں پھینکنا ہوا، نہ کسی کو دینا ہوا، اور طلاق بھی نہیں پڑے گی اس صورت میں. تو اب یہ جہاں تک فہم اور عقل کی رسائی، وہ بھی فوری طور پر یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ تھا. اسی طرح ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے، ظاہر ہو سکتا ہے کہ کچھ بلایا ہوگا اور کسی وجہ سے وہ ناراض رہی ہوگی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا، نہیں بولی. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب میں بھی تجھ سے اس وقت تک نہیں بولوں گا جب تک کہ تو مجھ سے نہیں بولے گی. تو جیسے ہی بیوی نے یہ سنا فوراً پلٹ کر کے کہا کہ اور میں بھی تجھ سے اس وقت تک نہیں بولوں گا جب تک کہ تو نہیں بولے گا. اب دونوں اپنی اپنی جگہ خاموش ہیں. اب یہ بولے، جو پہلے بولے تو وہ حانث ہو جائے، قسم ٹوٹ جائے. تو حضرت سفیان ثوری جو اس وقت زبردست فقیہ تھے، ان کے پاس حاضر ہوا اور اس واقعے کو ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو، کوئی بھی یہ پہلے بات کرے گا تو ایک کی تو قسم ٹوٹے گی، لہذا جاؤ بات کرو اور قسم کا کفارہ دے دینا. تو وہ شخص حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ حضور ایسا ہو گیا ہے. پورا واقعہ اس نے ذکر کیا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ جاؤ بیوی سے بات کرو، قسم نہیں ٹوٹے گی. وہ چلا گیا، بات کی. جب یہ بات حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ ابو حنیفہ لوگوں کو گمراہ کرتے، غلط مسئلہ بتاتے ہیں. ملاقات ہوئی امام اعظم ابو حنیفہ سے، سفیان ثوری نے کہا کہ تم لوگوں کو غلط مسئلہ بتاتے ہو، لوگوں کو حانث بناتے ہو. کہا کیا ہوا؟ کہا اس شخص نے قسم کھائی تھی کہ اپنی بیوی سے کے بارے میں کہ جب تک تو نہیں بولے گی میں نہیں بولوں گا، اور بیوی نے بھی قسم کھا لی کہ جب تک تو نہیں بولے گا میں بھی نہیں بولوں گی تجھ سے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے کیا غلط کہا، بلائیے اس کو. وہ شخص حاضر ہوا، کہا پورا واقعہ ان سے ذکر کرو. اس نے پورا واقعہ بتایا. آپ نے فرمایا دیکھیے کہ اس نے کہا کہ میں اس وقت تک تجھ سے نہیں بولوں گا جب تک کہ تو نہیں بولے گی. تو جب اس نے یہ کہا تو فوراً بیوی نے کہا کہ اور میں بھی تجھ سے نہیں بولوں گی. تو بولنا تو پا لیا گیا، تو کیسے قسم ٹوٹے گی؟ شوہر نے یہی تو کہا تھا کہ جب تک تو نہیں بولے گی میں نہیں بولوں گا، اور بیوی اس کے بعد کہتی ہے کہ میں بھی نہیں بولوں گی. تو شوہر سے تو اس نے بات کر لی، تو اب کیسے شوہر کی قسم ٹوٹے؟ اس موقع پر حضرت سفیان ثوری
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ ابو حنیفہ تمہارے فہم کی رسائی جہاں تک ہے وہاں تک ہمارے فہم کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جودت طبع، اپنی ثقافت، اپنے تبحر علمی سے فقہ کی تدوین فرمائی، اور آپ کا اصول اور ضابطہ کہ سب سے پہلے میں قرآن مجید میں تلاش کرتا ہوں، جب قرآن مجید سے کوئی دلیل مل جاتی ہے تو میں اسی سے جواب دیتا ہوں، اگر قرآن مجید سے کوئی دلیل نہیں ملتی تو میں احادیث نبویہ میں اس مسئلے کا حل تلاش کرتا ہوں، اب وہاں بھی اگر اس کا حل نہیں ملتا تو میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اقوال، ان کے فیصلے، ان کے قضا سے اس مسئلے کا حل تلاش کرتا ہوں، اور جب وہاں بھی مجھے اس کا جواب نہیں ملتا تو پھر میں قیاس صحیح کرتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور فقہ حنفی کو بدنام کیا کہ یہ حدیث کے خلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیاس پر حکم دیتے ہیں، حالانکہ بالکل غلط ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن اور حدیث سے جس طرح سے مسائل کا استخراج اور استنباط کیا ہے، اور جگہ وہ بات اتنی پائیدار نظر نہیں آتی، لیکن جب اس مسئلے کو بہت باریک سے دیکھا جائے، سطحی طور پر نہیں، ورنہ امام اعظم تو خود فرماتے ہیں کہ جب کوئی حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب ہے، یعنی اگر حدیث صحیح ہے تو آپ اس کے مقابلے میں قیاس نہیں فرماتے، بلکہ اور ائمہ کرام نے اور لوگوں نے یا غیر مقلدوں نے جن حدیثوں کو چھوڑ دیا ہے، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ان احادیث کی روشنی میں بھی مسئلے کا حل بیان فرماتے ہیں۔ مثلا نماز میں قہقہہ لگانا، اگر کوئی نماز کے اندر قہقہہ لگائے یعنی آواز سے ہنس دے تو نماز تو ٹوٹتی ہے، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے تین چیزیں ہیں، ایک ہے تبسم، ایک ہے ضحک، اور ایک ہے قہقہہ۔ تبسم یہ جس کو مسکراہٹ کہتے ہیں کہ ہونٹ تھوڑے سے کھل جاتے ہیں، تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ اگر نماز میں کوئی تبسم کرے، کوئی مسکرا دے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ ضحک کا مطلب یعنی ہنسے اور ہنسنے میں اتنی آواز ہو کہ ہنسنے والا تو سنے دوسرا نہ سنے، اتنی ہلکی آواز ہو تو نماز فاسد ہو جائے گی، وضو نہیں فاسد ہوگا۔ اور قہقہہ یہ ہے کہ اتنی زور سے ہنسے کہ آس پاس کے لوگ سن لیں، یہ قہقہہ ہے، تو اس سے نماز بھی فاسد ہوتی ہے اور وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ دیگر ائمہ کرام نے یہ کہا کہ یہ جو ہے خلاف قیاس ہے، اس لیے کہ نماز میں قہقہہ لگایا تو نماز ٹوٹنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ نماز ٹوٹ، لیکن وضو کیوں ٹوٹے گا؟ کیونکہ نہ بدن سے کوئی نجاست نکلی، نہ وہ سویا، نہ کوئی اور ایسا عمل ہے کہ جس سے وضو ٹوٹ جائے، تو نماز میں ہنس دینے سے، قہقہہ لگانے سے وضو کیوں ٹوٹے گا؟ ان لوگوں نے نماز کے فاسد ہونے کا حکم دیا قہقہے کی بنیاد پر، لیکن وضو کے فاسد ہونے کا حکم نہیں دیا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو ٹوٹنے کا حکم دیا، کیونکہ اس سلسلے میں اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن حدیث ہے، اور حدیث سے یہ ثابت ہے کہ ایک نماز میں چند لوگوں نے قہقہہ لگایا تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں وضو کرنے کا حکم دیا۔ اگرچہ یہ حدیث مرسل ہے، بعض لوگوں کے نزدیک ضعیف ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث سے مسئلے کا استخراج فرمایا کہ نماز، رکوع سجدے والی نماز میں اگر کوئی قہقہہ لگائے تو
تو نماز بھی فاسد ہوگی اور وضو بھی فاسد ہوگا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پر عمل کرنے میں کس قدر سخت ہیں کہ جب حدیث مل جاتی ہے تو آپ پھر وہاں قیاس نہیں کرتے، اور قیاس لوگ کہتے ہیں، حالانکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث اور قرآن پر عمل کیا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے عقل کو بھی اس سے قریب کیا۔ اس کی وجہ سے لوگ یہ کہنے لگے کہ انہوں نے قیاس کیا، ورنہ یہ کہ کسی مسئلے کا جواب یا تو آیت قرآنیہ سے ہے یا حدیث نبوی سے ہے، اور پھر آپ نے مزید تقریب فہم کے لیے وہاں اس کی ظاہری وجہ بھی بیان فرما دی ہے۔ کچھ لوگوں نے اسی وجہ سے انہیں یہ کہا کہ قیاس پہ عمل کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ایسا نہیں ہے۔ اور بہرحال یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ ہماری فقہ حنفی جو ہے وہ قرآن مجید، احادیث کریمہ، اقوال صحابہ سے بڑی مستند، مدلل اور بہت زیادہ اس سے مربوط اور مضبوط ہے۔ اگر دیکھنا ہو تو شرح معنی اثار امام طحاوی کی دیکھیں، یا کم از کم ہدایہ اور اس کی شرح فتح القدیر دیکھ لیں، کہ جس میں دونوں طرح کے دلائل پیش کیے گئے ہیں، دلائل نقلی یعنی قرآن یا حدیث یا اقوال صحابہ سے دلیل، اور اس کے بعد پھر عقلی دلیل بھی پیش کی گئی ہے کہ اس سلسلے میں عقل کو اس مسئلے سے ہم کس طرح قریب کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اس سلسلے میں ہم پھر کبھی تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اللہ جل وعلا ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک پر بے شمار برکتوں کا نزول فرمائے۔ اور ایک بات بتا دوں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور، آپ کا مزار پاک جو ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے تیر بہدف ہے۔ اسی لیے خود حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی مشکل مسئلہ ان کو درپیش ہوتا تو وہ جاتے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مزار پاک پر، وہاں 2 رکعت نفل نماز پڑھتے، اور اس کے بعد صاحب مزار کی طرف توجہ فرماتے اور فرماتے ہیں کہ یہاں سے مشکل مسئلے کا حل مجھے نصیب ہو جاتا ہے۔ اور بڑی قدر کرتے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبر انور پہ جاتے تو وہاں آپ نے فجر میں قنوت بھی نہیں پڑھی اور رفع یدین بھی نہیں کیا۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا مذہب تو یہ ہے کہ فجر کی نماز میں قنوت پڑھی جائے دوسری رکعت میں، اور رکوع میں جاتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے رفع یدین کیا جائے، تو یہاں نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس صاحب مزار کے ادب و تعظیم میں نے ایسا کیا۔ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل بتاتا ہے کہ اللہ والے اپنی قبروں سے بھی لوگوں کو ملاحظہ فرماتے ہیں اور لوگوں کی دستگیری کرتے ہیں۔ اللہ تعالی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوض و برکات سے ہم تمام لوگوں کو مالا مال فرمائے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کا کہ وہ شریعت میں ہمارے امام ہیں اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو طریقت میں ہمارے مقتدی پیشوا ہیں، اللہ تعالیٰ ان دونوں بزرگوں پیشواؤں کا ہمارے ہاتھوں میں دامن رکھے، اور ان کی عنایتیں ہمیشہ ہم پر جاری و ساری رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ حضرات کے کچھ سوالات ہیں، آپ سوال بھی غور سے سنیے اور اس کا جواب بھی بغور سماعت فرمائیں۔ یہ سوالات کافی زیادہ ہیں، تو ان کے جواب جو ہے مختصراً عرض کر دیجیے۔
یہ پہلا سوال ہے انسٹاگرام سے، ندا فاطمہ نے بنارس سے یہ کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا شاعر نے شعر میں کوئی ایسی بات کہی جو اس کی اصل حالت کے موافق نہیں ہے تو کیا یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کذب کہلائے گا؟ نیز شعر میں مبالغہ کس حد تک جائز ہے؟ دیکھیے، شعراء کے بارے میں تو جہاں ایسی بات کہ جو حقیقت کے خلاف ہو تو اسی لیے فرمایا گیا الشعراء یتبعهم الغاوون الم تر انہم فی کل واد یہیمون وانہم یقولون ما لا یفعلون۔ تو واقعی اگر بالکل خلاف واقعہ ہے تو وہ اس کے مصداق ہے، اور اگر کوئی نعتیہ کلام پیش کر رہا ہے تو نعتیہ کلام میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مقام الوہیت تک پہنچ جائے، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ مقام احانت میں آ جائے۔ تو اسی لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب آپ نے مطلقاً کہا ہے کہ کس حد تک مبالغہ، تو مبالغہ کا مطلب یہ ہے کہ جو جہاں پر کذب لازم نہ آئے، اور جب کذب لازم آئے گا تو اس سے احتراز ضروری ہے کہ بارگاہ رسالت میں کہ سرکار کی تعریف توصیف کرے اور جھوٹ بولے، یہ گوارا نہیں ہے۔ وہ اپنے بارے میں کچھ ایسا جھوٹا لفظ، نعت میں ہی کوئی شعر اپنے بارے میں بھی بولتا ہے کہ میں ایسا ہوں ایسا ہوں، تو اس میں اگر جھوٹ، ہاں، اگر یہ آپ کی مراد یہ ہے کہ شاعر خود اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں ایسا ہوں اور ایسا ہوں، مبالغہ کرتا ہے، تو اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کا اس کو گناہ ہوگا، اور تصنع اور اپنی بڑائی جو پسند نہیں کی گئی ہے، تو بہرحال اس سے بچنا چاہیے۔ اور جو حقیقت ہو، بلکہ ہمارے علماء اور ہمارے بزرگوں کا تو طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ خود کیا تعریف، اگر ان کی موجودگی میں کوئی ان کی تعریف کرتا تو وہ روک دیا کرتے تھے۔ تو یہ ہرگز پسندیدہ نہیں ہے کہ کوئی ایسے جملے بھی کہے جو خود اس کی اپنی تعریف ہو، اور اپنی تعریف و توصیف میں کوئی جملہ کہے، اس سے بچے۔ اگر واقعی اس میں وہ خوبیاں موجود ہیں تو لوگوں پر خود ہی عیاں ہو جائیں گی، اس کو خود بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بمبئی سے سید عبدالصمد صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ قضائے عمری ادا کرنے کا جو آسان طریقہ اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے وہ بیان فرمائیں تاکہ لوگ موجودہ جو حالات چل رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ دیکھیے، نماز کی قضا جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح سے قضا بھی ہے، لیکن جس کے ذمے بہت ساری نمازیں باقی ہوں تو ان کی سہولت کے لیے کہ جلد سے جلد، زیادہ سے زیادہ وہ نمازوں کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے یہ طریقہ بیان فرمایا کہ وہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھے، اور پہلی 2 رکعتوں میں تو سورہ ملا ہے، 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی نماز ہے، تو بعد 2 رکعت کے بعد جو رکعت ہے اس میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر کے وہ رکوع میں چلا جائے، اور رکوع میں پہنچنے کے بعد 1 مرتبہ تسبیح پڑھے سبحان ربی العظیم، لیکن یہی ہے کہ جب بالکل رکوع میں پہنچ جائے تب تسبیح شروع کرے، اور جب ربی العظیم کی میم ختم ہو تو اس کے بعد پھر رکوع سے سر اٹھائے، اور پھر تکبیر کہتا ہوا جب قوما سے وہ سجدے میں جائے تو سجدے میں پہنچنے کے بعد
ایک مرتبہ سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ کہے، اور پھر وہ بیٹھے اور اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ کرے، اس میں بھی ایک مرتبہ سجدے کی تسبیح پڑھے۔ اس طریقے سے وہ 2 رکعت، اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو قعدہ اخیرہ میں، یا 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی نماز ہے تو دوسرا قعدہ جو ہے وہ قعدہ اخیرہ ہوگا، اور 2 رکعت والی نماز میں پہلا ہی قعدہ اخیرہ ہوگا۔ تو اس میں تشہد تو پورا پڑھے گا، تشہد میں کسی طرح ایک لفظ کی بھی کمی نہ کرے، اور اس کے بعد درود شریف میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد اتنا بھی پڑھ دیا تو درود پڑھنا پا لیا جائے گا، سنت ادا ہو جائے گی، اور اس کے بعد وہ سلام پھیر دے۔ اور وطر میں دعائے قنوت کی جگہ اگر 3 مرتبہ اللہم اغفر لی پڑھ لے تو یہ بھی کافی ہوگا۔ یہ اس کے لیے ہے کہ جس کے ذمے بہت ساری نمازیں باقی ہیں، تو جلد سے جلد ان سب نمازوں کی قضا کرنے کے لیے یہ آسان طریقہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے پیش فرمایا ہے۔ یہ سوال یہ جناب عبد الرحیم صاحب نے کیا ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ آج کل تبلیغی جماعت میں کورونا بیماری پھیلانے کو لے کر حکومت انہیں پھنسا رہی ہے، تو کچھ سنی بھائی ان کے ڈیفینس میں بول رہے ہیں کیونکہ یہ حکومت کی نظر میں تبلیغی جماعت والے بھی مسلم ہیں، آج ان کو پھنسایا جا رہا ہے کل کسی اور کو۔ یہ ڈیفینس کرنے کی بنیاد پر کچھ سنی بھائی انہیں، یعنی جو ڈیفینس کرنے والے ہیں انہیں صلح کلی بول رہے ہیں، تو یہ صلح کلیت پھیلانے کا الزام لگا رہے ہیں، تو یہ کہاں تک درست ہے؟ کیا اس ماحول میں تبلیغی جماعت والوں کو ڈیفینس کرنے والا صلح کلی ہے؟ اگر نہیں تو کہنے والے پر کیا حکم ہے؟ برائے مہربانی جواب دیں۔ بھائی دیکھیے، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ویسے تو خود تبلیغی جماعت کے اتنے اثر و رسوخ پوری دنیا میں ہے کہ انہیں کسی کی تائید اور کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور پھر یہ دیکھا جائے گا کہ جن لوگوں نے کچھ ان کی اعانت میں، ان کی مدد میں کہا ہے تو کیا جملے کہے ہیں۔ بہرحال جہاں تک ہو سکے بچنا چاہیے کہ عافیت برکنار است، اور جو ہمارے اکابر علماء ہیں وہ موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس سلسلے میں کوئی فیصلہ کریں تو وہ زیادہ مؤثر ہوگا، اور اسی پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ دوسرا سوال یہ ہے تیسرا کہ غلام اسماعیلی غلام گلزار ملت یہ سوال کر رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جواب دیں کہ پیر و مرشد کا ذکر کیسے کریں؟ پیر و مرشد کا ذکر ایک تو یہ ہے کہ جو شجرہ ہے اس شجرے میں سلسلے کے تمام مشائخ کا ذکر آ جاتا ہے، اور ہر ایک پر درود و سلام وغیرہ کا ایصال ہوتا ہے۔ تو شجرہ بھی اپنے سلسلے کے مشائخ کے ذکر کے لیے ایک بہترین عمل ہے، اس کا پڑھنا، اور اس میں پھر شجرہ خصوصاً جیسے شجرہ قادریہ برکاتیہ رضویہ ہے کہ اس میں تصور شیخ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب وہ تصور شیخ کس طرح سے کیا جائے اس کا عمل بھی اس میں بتایا گیا ہے، اور مزید وظائف وغیرہ بھی ذکر ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرے اور اس طرح سے فاتحہ پڑھے، اور
اگر شیخ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو انہیں بھی ایصال ثواب کرے اور ان کا تصور کرے، اور اگر شیخ ظاہری حیات میں ہے تو کوشش کرے ان سے ملاقات کر کے ان سے فیض حاصل کرے، اور ان کی تعریف و توصیف میں جو صحیح جملے ہوں اور صحیح اشعار ہوں اس کے پڑھنے سے بھی مرید کو شیخ کا فیض ملتا ہے۔ اور یہ ہے کہ واقعی مرید اپنے شیخ سے، جو واقعی شیخ کامل ہو، اس سے سچی عقیدت رکھے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بیعت کا معنی ہے اپنے آپ کو شیخ کے ہاتھ پر بیچ دینا۔ تو یہ اگر سمجھے کوئی مرید اور شیخ کو شیخ کامل ہے تو ضرور وہ اپنے پیر و مرشد کے فیوض و برکات سے مالا مال ہوگا۔ یہ آفتاب رضا قادری اظہری یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم تنہائی میں جو نماز پڑھتے ہیں، چاہے وہ فرض ہو یا سنت ہو یا نفل، تو ان نمازوں میں کیا ہم اپنی قرات زور سے پڑھ سکتے ہیں ہر رکعت میں؟ اگر وہ نمازیں جو ہیں وہ رات کی ہیں، جیسے مغرب، عشاء اور فجر، یا نوافل بھی جو رات کی ہیں جیسے کہ مغرب کی سنتیں اور نفل، عشاء کی سنتیں اور نوافل اور وتر اور فجر کی سنت اور فجر کی فرض، تو جب تنہا پڑھیں تو اختیار ہے اس میں کہ جہر سے بھی قرات کر سکتے ہیں اور قرات بھی سر بھی کر سکتے ہیں، لیکن دن کی جو نماز ہے ان میں قرات بسر یعنی آہستہ پڑھنا یہ ضروری ہے۔ ابو ذر شیخ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا تصویر کھنچانے سے انسان فاسق ہو جائے گا؟ بھئی اگر جان بوجھ کر کے کوئی بردا و رغبت اپنا فوٹو کھنچوائے تو فوٹو کھینچنا اور کھنچوانا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے ان دونوں کو حرام تعین فرمایا ہے، یعنی تصویر، جاندار کی تصویر کھینچنا، کھنچوانا اور تعظیماً اس کا رکھنا، اس کو فرمایا کہ یہ حرام اور فسق ہے۔ یہ محمد توصیف سوال کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے رشتہ دار تبلیغی ہیں تو ان کی شادیوں میں جانے اور ان کے ساتھ رہنا کیسا ہے؟ تبلیغی کا مطلب وہابی، اور وہابی حقیقت میں گستاخ رسول ہے، اور جتنے بھی بد مذہب بد عقیدہ ہیں ان سے میل جول یہ ناجائز و حرام ہے۔ یہاں تک کہ بد مذہبوں کے بارے میں حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم وایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہ تم اپنے آپ کو ان سے بچاؤ اور انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دے، تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ تو ان سے بچنے کا حکم ہوا، چاہے کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، ان سب سے بچنے کا حکم ہے، نہ ان کی دعوتوں میں جائیں، نہ ان کے شادی بیاہ میں شریک ہوں، اور ان سے کسی طرح کا تعلق اور رشتہ ہرگز نہ رکھیں۔ ماہ نور ڈبہ والا یہ سوال ہے کہ اسٹریس، گھبراہٹ اور دماغ گھومنے لگتا ہے، اس کے لیے کوئی دعا، کوئی علاج بتائیں۔ اسٹریس ہوتا ہے، وہ ٹینشن۔ اچھا، دیکھیے اختلاج، گھبراہٹ، ٹینشن کے لیے بہترین علاج جو ہے وہ لاہور شریف کا ورد ہے۔ خاص طور پر لاہور شریف 60 مرتبہ 60 ٹائم 60 بار لاہور شریف پڑھ کر اور روزانہ پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، اور اگر ساتھ میں لاہور شریف کے
ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، ایک مرتبہ آیت الکرسی، اور چاروں کل 3 بار پڑھ کر کے پانی پہ دم کر کے روزانہ صبح پی لیا کریں، تو انشاءاللہ اس سے وہ جو اختلاط اور گھبراہٹ اور ٹینشن ہے اس میں بہت حد تک کمی واقع ہوگی، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی لاہور شریف کا ورد رکھیں، اور کسی سے لاہور شریف سنا کر کے کسی کو اس کو صحیح کر لیں کہ صحیح تلفظ بھی ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ غا ہے عظیم، تو اس کا تلفظ درست کر لیں اور اس طریقے سے اسے پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ اگر اختلاج ہوتا ہے، دل دھڑکتا ہے زیادہ، تو ہر نماز کے بعد اپنے دل پر، دل جو ہے وہ بائیں طرف ہے سینے کے نیچے، تو دل پر اپنا دائنا ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ اختلاج قلب سے محفوظ رہیں گے۔ یہ کلکتہ سے محمد فیاض یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا داڑھی کتروانے والا یا منڈوانے والا اس وبا اور بیماری میں اذان دے سکتا ہے؟ دیکھیے، اذان کے لیے یہ ہے کہ غیر فاسق اذان دے، جو نماز کے لیے بلانا ہے، اعلان ہے، تو اس میں غیر فاسق کی اذان ہے، یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ اگر فاسق نے اذان دی تو اس کا اعادہ چاہیے، اور اگر وہ نماز کا اعلان نہیں ہے بلکہ صرف ذکر کے لیے، دفع بلا اور وبا کے لیے اذان دی جا رہی ہے تو اس میں ممانعت نہیں ہونی چاہیے، پھر بھی بہتر یہی ہے کہ غیر فاسق دے۔ یہ سید یوسف یہ سوال کر رہے ہیں کہ گلی میں، گھروں میں اور مسجدوں میں جماعت میں بہت دور کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا ویسے نماز ہو جائے گی؟ کیونکہ ہم لوگ جماعت میں کندھے سے کندھا ملا کر پڑھتے ہیں۔ بھئی یہ دور سے یہاں 2 باتیں مراد ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ ایک صف میں دور دور کھڑے ہوں، یعنی ایک آدمی کھڑا ہو، پھر اسی صف میں ایک آدمی کچھ فاصلے پر کھڑا ہو، پھر تیسرا آدمی اور مزید فاصلے پر کھڑا ہو، یہ ایک ہی صف میں دور دور کھڑے ہوں، تو یہ مکروہ تحریمی ہے کہ اس میں قطع صف ہے، قطع صف ہے، اور قطع صف جو ہے وہ مکروہ نماز تو ہو جائے گی لیکن کراہت کے ساتھ۔ اور اگر صف کی دوری مراد ہے تو مسجد میں اقتداء جو ہے وہ صحیح ہو جائے گی، چاہے وہ کتنے ہی فاصلے پر ہو، ایک صف سے دوسری صف کتنے ہی فاصلے پر ہو، اقتداء صحیح ہو جائے گی۔ لیکن باہر، مسجد کے باہر اگر صف لگائی گئی ہے تو 2 صفوں میں اگر زیادہ فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ کہ ان 2 صفوں کے بیچ میں 2 صفیں لگ سکتی ہیں، یعنی ایک گاڑی گزر سکتی ہے، اتنی جگہ اگر 2 صفوں کے درمیان چھوڑی گئی، 2 صف کے برابر، یعنی ایک صف لگی، پھر 2 صف کی جگہ چھوڑ کر کے پھر اس کے بعد صف لگائی گئی، تو اب جو بعد والے ہیں ان کی اقتداء صحیح نہیں ہوگی، یہ فاصلہ زیادہ ہوا، تو 2 صف سے کم کا فاصلہ 2 صفوں کے درمیان ہونا چاہیے۔ یہ بہار سے محمد انیس خان رضوی یہ سوال کر رہے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ جو مسلمان لگاتار 3 جمعہ چھوڑ دیتا ہے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، تو ابھی ہماری حکومت نے پورے ملک میں لاک ڈاؤن کر رکھا ہے اور اس حالت میں ہمارا 3 جمعہ چھوٹ رہا ہے، تو کیا اب ہم ایمان سے خارج ہو جائیں گے؟ بھئی 3 جمعہ چھوڑنا یا نماز چھوڑنا، یہ قصداً نماز چھوڑنے کے بارے میں حدیث پاک میں ہے، صرف جمعہ ہی کیا بلکہ ہر نماز کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ عمدا فقد کفر، کہ جس نے قصداً نماز چھوڑی اس نے کفر کا کام کیا، تو وہ ہر نماز کے بارے میں فرمایا۔ یہاں یہ ہے کہ نماز کا ترک جو ہے وہ اگر
استحقاق کے طور پر ہو، نماز کو حقیر جانتا ہے یا نماز کو فرض نہیں جانتا ہے تو کفر ہوگا، ورنہ ترک نماز سے ہمارے امام کے نزدیک جو ہے وہ گنہگار فاسق ہوگا اور اسے قید کیا جائے گا۔ اور اب یہ جو آپ نے جمعے کے بارے میں دریافت کیا ہے، تو جمعہ جبکہ جمعہ قائم ہو رہا ہے اور جمعے میں شرکت کی قوت اور طاقت ہو اور پھر نہ شریک ہو تو اس کے لیے وہ وعید ہے کہ جو جمعے میں شرکت کی قدرت رکھتا ہے، جمعہ قائم ہو رہا ہے اور اس میں قدرت رکھتا ہے اور شرکت نہیں کرتا تو اس کے لیے وعید ہے، اور جو قدرت نہیں رکھتا جیسے اب آج کل ہے کہ آج کل مسجدوں میں چند آدمی سے زیادہ آنے کی ممانعت ہے اور سختی ہے، اور کہیں گرفتار کیے جا رہے ہیں تو کہیں ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں تو کہیں تالے لگا دیے جاتے ہیں، تو یہاں مجبوری ہے۔ اور یہ بھی ہے جمعے کے فرض ہونے کے شرائط میں کہ ظالم کا یا سلطان کا خوف نہ ہو، اور یہاں ظاہر بات ہے کہ آنے سے یہاں پولیس کا اور پرشاسن کا خوف ہوتا ہے کہ لوگ آئیں گے تو یا تو گرفتار کریں گے یا یہ کہ انہیں اذیت دیں گے۔ جہاں ایسی بات ہے تو وہاں پر ان پر جمعہ فرض نہیں ہے، بلکہ اس دن ان کو ظہر پڑھنی وہ ضروری ہے۔ تو جب جمعہ کی حاضری جو ہے وہ فرض ہی نہیں ہوئی تو پھر وعید ان سے متعلق کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ اپلیٹا گجرات سے مولانا عبید اختر ضیائی امجدی یہ سوال کر رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلے میں کہ امام نماز پڑھا رہا تھا، دوران نماز موبائل کی گھنٹی بجی، امام نے ایک مرتبہ قیام میں موبائل بند کیا لیکن گھنٹی بند نہیں ہوئی، پھر رکوع میں، پھر قوما میں اور پھر سجدے میں گھنٹی بند کیا، کیا اس حرکت سے نماز ٹوٹ جائے گی؟ دیکھیے، اگر ایک رکن میں ایک مرتبہ ہاتھ کو حرکت دی، جیسے قیام کی حالت میں اس نے ایک مرتبہ حرکت دے کے بٹن دبایا، یہ نہیں کہ وہ بار بار دباتا رہا، اس لیے کہ اگر 3 مرتبہ ایسا ایک رکن کرے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر ایک رکن میں اس نے ایک مرتبہ دبایا، اس کے بعد پھر دوسرے رکن میں پھر ایک مرتبہ دبا دیا، پھر تیسرے رکن میں پھر ایک مرتبہ دبایا، تو ہے تو 3 مرتبہ دبانا لیکن الگ الگ رکن میں ہے، اس وجہ سے اسے عمل کثیر نہیں کہیں گے اور اس سے فساد نماز نہیں ہے۔ دوسرا سوال انہی کا ہے کہ اگر کوئی فاسق امامت کر رہا ہے تو کیا فاسق کے پیچھے فاسق کی نماز ہو جائے گی اور وہ گھروں میں جماعت سے نماز پڑھا سکتا ہے؟ پڑھنے والے بھی فاسق اور داڑھی کٹے ہیں اور امام بھی فاسق۔ جب کہیں فاسق ہو تو وہاں پر حکم یہ ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ تنہا نماز پڑھیں، کیونکہ اس امامت کے لیے آگے کرنے میں اس کی تعظیم ہے، اور فاسق کی تعظیم یہ منع ہے اور اس کی اہانت کا حکم ہے، تو اس وجہ سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے کہ فاسق کی اس میں تعظیم ہوئی، لہذا اگر غیر فاسق امامت کے لائق وہاں کوئی نہیں ہے تو فاسق کو امام نہ بنائیں، بلکہ ہر ایک تنہا اپنی نماز پڑھیں۔ یہ اویس رضا ہے پیٹلاٹ سے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ ایک ہی مسجد میں جمعہ کے 2 خطبے ہو سکتے ہیں کیا؟ اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی مسجد میں جمعہ کی 2 جماعتیں، 2 خطبے کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہی مسجد میں جمعہ کی 2 جماعتیں ہو سکتی ہیں یا نہیں، یہ سوال ہے۔ تو ایک مسجد میں ظاہر بات ہے کہ ایک ہی امام متعین ہوتا ہے، ایک مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے، امامت کرنے کے لیے، جمعہ قائم کرنے کے لیے ایک ہی امام متعین اور معزون ہوتا ہے، اور جمعے کی امامت کے لیے امام کا معزون ہونا شرط ہے۔ تو اگر دونوں امام کہیں معزون ہیں، یعنی وہاں اگر کوئی عالم علماء بلد قاضی شہر ہے اور اس نے کسی مسجد میں کسی ضرورت کی وجہ سے 2 اماموں کو معزون کیا کہ ایک جماعت کی امامت یہ کرے
اور ایک جماعت کی امامت یہ کرے۔ اگر دو کو معزون کیا یا اس طرح معزون کیا کہ ایک جماعت ہو گئی اور پھر دوسری جماعت کے لیے اسی عالم علماء بلد یعنی قاضی شہر نے دوسرے کو معزون کیا، تو وہ معزون جو ہے وہ جمعہ قائم کر سکتا ہے۔ اور اس سلسلے میں خود مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں عرس رضوی میں حاضر تھا اور حضور محدث کبیر بھی تشریف فرما تھے، اور اعلیٰ فاضل بریلوی قدس سر العزیز کے مزار پاک کے پاس جو مسجد ہے اس میں نمازی بڑے کثیر تعداد میں جمع تھے اور بالکل جگہ نہیں تھی، اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ و رضوان ابھی اپنے مکان ہی میں تھے، تو ہم چند لوگ تھے۔ تو حضور محدث کبیر نے حضرت کے خادم سے کہا کہ جاؤ حضرت سے کہو کہ فلاں مسجد میں اپنا نام لے کے کہا کہ ضیاء المصطفیٰ جو ہے وہاں پر جمعہ قائم کر لے، اجازت ہے؟ تو حضرت نے اندر سے کہا کہ ہاں ان کو جمعہ قائم کرنے کی اجازت ہے۔ تو ہم لوگ اس مسجد میں پہنچے، بلکہ میں نے ہی اذان دی اور پھر سنت پڑھی گئی، پھر خطبے کی اذان بھی میں نے دی، حضرت نے خطبہ دیا، اور ابھی اذان دے رہے جب تک کچھ لوگ آئے کہ بھئی یہاں جمعہ ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی وہاں جمعہ قائم ہوا۔ تو اگر امام معزون ہے دوسرا تو دوسرا جمعہ بھی صحیح ہے، اور اگر معزون نہیں ہے تو دوسرا جمعہ صحیح نہیں ہوگا، انہیں تنہا ظہر پڑھنے کا حکم ہوگا۔ یہ ڈیٹول کے صابن سے غسل کرنا کیسا ہے؟ صابن جو ہے تو اس میں میرے خیال میں الکوہل نہیں ہوتا، تو اس کے لگانے میں حرج نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں ڈیٹول جو لیکوڈ آتا ہے اس میں الکوہل ہو سکتا ہے، تحقیق کریں، اگر الکوہل ہے اس میں تو پھر ناپاک ہونے کا حکم ہوگا۔ یہ سوال یہ ہے کہ حضرت دلائل الخیرات شریف پڑھنے کے لیے کسی کی اجازت لینا کیا ضروری ہے، اور خواتین اپنے مخصوص ایام میں دلائل الخیرات شریف پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ دلائل الخیرات شریف کے یہ بزرگوں کا معمول یہی ہے کہ یہ اس کی باقاعدہ اجازت لی جاتی رہی ہے، اور جو صاحب عمل ہیں جو دلائل الخیرات شریف کا ورد رکھتے ہیں وہ کسی سے اجازت لے کر کے اس کا ورد کرتے ہیں، پھر دوسرے کو اجازت دیتے ہیں۔ میں نے خود بزرگوں کو اسی طرح سے اجازت دیتے ہوئے دیکھا، اور خود میں نے بھی حضور احسن العلماء حضور تاج الشریعہ اور حضور محدث کبیر سے دلائل الخیرات شریف کی اجازت لی، اور انہوں نے باقاعدہ اس کی اجازت دی۔ اس سے یہی پتہ چلا کہ دلائل الخیرات شریف پڑھنے کے لیے اجازت چاہیے تاکہ زیادہ تاثیر ہو، اور خواتین جن دنوں میں نماز پڑھنے کے لائق نہیں رہتی ہیں تو ان دنوں میں درود شریف پڑھنے کی انہیں اجازت ہے، لیکن دلائل الخیرات شریف میں جہاں کہیں قرآن مجید کی کوئی آیت ذکر ہے تو اس آیت پہ نہ ہاتھ لگائیں اور نہ اس کو پڑھیں۔ یہ زید کا کہنا ہے کہ غسل کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت ہے، جبکہ بکر کہتا ہے کہ زید کہتا ہے کہ وضو کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ بکر کہتا ہے کہ وضو کرنا ہوگا، غسل کے پہلے کرو یا بعد میں، نماز پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہے۔ تو اس مسئلے میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، جب آدمی غسل کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کے سارے جسم پر پانی بہہ جائے گا، سر سے لے کر کے اور پاؤں کے تلوے تک ہر جگہ سے پانی جو ہے وہ بہہ جاتا ہے، تبھی تو غسل ہوگا، اور ناک میں بھی پانی چڑھاتا ہے اور کلی بھی کرتا ہے،
تو وضو کے جو فرائض ہیں، چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، پاؤں دھونا، تو یہ پورے جسم پر جب پانی بہہ گیا تو یہ فرض ادا ہو گئے، یعنی غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے وہ نماز والا وضو کرے اور اس کے بعد پھر پورے بدن پہ پانی بہائے، اور یہ ہمارے نزدیک ہے، اور شوافی کے نزدیک بعد میں وضو کرنا ہوگا، اس لیے کہ ان کے نزدیک اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر ان کے نزدیک وضو میں ترتیب جو ہے فرض ہے۔ تو غسل کیا، سر سے پاؤں تک پانی بہا دیا، تو اس میں وضو کی ترتیب نہیں پائی گئی۔ ترتیب مطلب پہلے چہرہ دھونا، پھر ہاتھ دھونا، پھر سر کا مسح کرنا، پھر پاؤں دھونا، یہ شوافی کے نزدیک فرض ہے۔ تو اگر کوئی شافعی ہو تو بعد میں وہ نماز کا وضو کر لے۔ یہ ایک سوال ہے کہ حضرت میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو وبا پھیلی ہوئی ہے کورونا وائرس، اس میں مرنے والے سنی مسلمانوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا وہ عذاب میں مرے اور یا پھر وہ شہید کہے جائیں گے؟ ہاں دیکھیے، یہ وبائی امراض جو ہیں، چاہے وہ ہیضہ ہو کہ طاعون ہو، خاص طور سے طاعون کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ جو طاعون میں جو ہلاک ہوا تو وہ شہید ہے، اور یہ شہید جو ہے وہ شہید حکمی ہوتے ہیں، یعنی شہید یعنی حکماً شہید ہوتے ہیں۔ اسی لیے یہ بھی فرمایا گیا ہے، بعض علماء نے فرمایا، یہ روایت کیا کہ جو طاعون میں وفات پاتے ہیں تو ان کے زخم جو ہیں، جو گلٹی نکلتی ہے اور اس کے بعد پھر ہلاکت ہوتی ہے، تو وہ ان کے زخم وہ شہیدوں کے زخم کی طرح ہوں گے قیامت کے دن، اور وہ شہیدوں میں ان کا شمار ہے۔ تو بہرحال یہ شہید حکمی ہیں، اور اسے یہ جو موجودہ کورونا وائرس یہ وبائی مرض چلا ہے، تو اس میں جو سنی صحیح عقیدہ مسلمان اس مرض سے وفات پائے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اسے بھی شہادت کا درجہ حاصل ہونا چاہیے۔ یہ سوال یہ ہے کہ اگر رمضان المبارک کا روزہ جان بوجھ کر ایک بھی نہ رکھے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ دیکھیے، روزہ چھوڑنا یہ سخت گناہ ہے، حرام ہے۔ اگر وہ روزہ رکھنے پہ قدرت ہے اور پھر بھی وہ رمضان میں روزہ نہیں رکھتا تو اس کا بڑا سخت حکم ہے، یہاں تک کہ رمضان میں اگر کوئی اعلانیہ کھاتا پیتا نظر آئے تو بادشاہ اسلام اس کے قتل کا حکم دے گا، اور ایسا شخص جو ہے وہ سخت عذاب کا مستحق ہے، غضب جبار کا مستحق ہے، اگر بلا عذر شرعی وہ روزہ نہیں رکھتا۔ لیکن اگر کسی نے روزہ چھوڑا تو ایک روزے کے بدلے ایک ہی روزے کی قضا ہے۔ ہاں ایسے تو یہ ہے کہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے بلا عذر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو اس ایک روزے کے بدلے اگر وہ زندگی بھر روزہ رکھے تب بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو اس رمضان مبارک کے روزے کی عظمت کی وجہ سے، اور اس کو چھوڑے تو اتنی بڑی محرومی ہے۔ لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر کوئی جان بوجھ کر کے روزہ نہیں رکھتا، بلا عذر شرعی چھوڑتا ہے، تو اس پر فرض ہے کہ وہ توبہ کرے سچے دل سے، اور جتنے روزے اس نے چھوڑے ہیں سب کی قضا کرے، ایک کے بدلے ایک ہی ہے۔ کفارہ اس صورت میں ہے جبکہ وہ رات ہی میں نیت کر لے، یعنی صبح صادق سے پہلے روزے کی نیت کرے، اور پھر وہ جان بوجھ کر کے روزہ توڑنے کا جو عمل ہے، جیسے کوئی غذا یا دوا کھا کر کے توڑے یا جمع قصدن کر کے روزہ توڑا اس نے، تو اس پر ایک روزے کی قضا بھی ہے اور
ایک روزے کے توڑنے کا کفارہ، یعنی اس کے بدلے میں 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے۔ یہ روزہ رکھ کر کے توڑنے والے کے لیے ہے، اگر وہ شرائط پائے گئے تو ان پر کفارہ لازم ہوگا۔ شب برات میں 6 رکعت جو نفل پڑھی جاتی ہے تو اس کو گھر میں پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، نوافل تو بہتر یہی ہے، افضل بھی ہے کہ گھر ہی میں پڑھے۔ جو طریقہ بتایا گیا ہے سورہ یاسین شریف و دعائے شبان کا، اسی طریقے پر وہ گھر میں ان 6 رکعت کی نوافل پڑھے۔ اور سال تو ظاہر بات ہے کہ مسجد میں جمع ہونے پر پابندی ہے، تو گھر ہی میں پڑھنا ہوگا۔ یہ صادق بھائی سوال کر رہے ہیں کہ سرکار حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے کچھ فضائل بیان فرما کر ہم غلاموں کو مستفیض فرمائیں۔ اب مجھ جیسا کمیل آدمی اس علم و عمل کے جبل شامخ کی بارگاہ میں کیا عرض کرے۔ بہرحال وہ اپنے وقت کے زبردست فقیہ تھے اور ولی کامل تھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز اور سیدی آقائی مرشدی سرکار مفتی اعظم عالم رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں عظمت والی شخصیتوں کے وہ سچے علمی وارث تھے اور ان کے فیوز و برکات کے سرچشمہ تھے۔ آپ نے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگوں تک اعلیٰ حضرت اور سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فیضان پہنچایا، اور اللہ جل وعلا نے آپ کے چہرے مبارکہ میں ایسی کشش عطا فرمائی تھی کہ اور بہت کم دیکھنے کو ملی، کہ جو ایک مرتبہ دیکھ لیتا تھا وہ گرویدہ ہو جاتا۔ میں نے تو یہاں تک دیکھا کہ کوئی کسی بھی مذہب، کسی بھی قوم کا آدمی ہو، نہیں جانتا کہ یہ کون ہے عقل میں، لیکن ایک مرتبہ کا چہرہ دیکھتا تو کچھ دیر تک وہ دیکھتا رہتا اور آپس میں لوگوں سے پوچھتا رہتا کہ یہ کون ہیں اور یہ کہاں سے آئے۔ اور کتنے تو ایسے ہیں کہ صرف آپ کے دیدار سے انہیں ہدایت نصیب ہو گئی، کتنے ایسے ہیں کہ آپ کے چہرے کی زیارت کر لی تو سچے دل سے وہ تائب ہو گئے۔ اوروں کو یہ تو لوگوں کو ان کے فضائل اور مناقب بیان کر کے لوگوں کو مائل کرنا پڑتا ہے کہ ان کی یہ فضیلت ہے اور ان کا یہ سلسلہ ہے، لیکن یہاں کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو دیکھتا تو وہ خود ہی گرویدہ ہو جاتا۔ اور بڑے بڑے مقررین، بڑے بڑے خطباء، ان کی بہت ساری تقریروں پر آپ کی ایک خاموشی جو ہے وہ بھاری ہوا کرتی تھی، یعنی لوگ مقررین کی تقریر سے وہ اثر نہیں ہوتا، خطبہ کے خطابت سے وہ اثر نہیں ہوتا، کہ حضرت اسٹیج پر صرف بیٹھ جاتے تو آپ کی زیارت سے لوگوں پر جو اثر ہوتا تھا، اور جس طرح سے مسلک حق کی صرف آپ کی زیارت سے ترویج و اشاعت ہوا کرتی تھی۔ تو الحمدللہ اس گنہگار فقیر کو حضرت کی خدمات کا موقع ملا، بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، اور واقعی اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کے ظاہر اور باطن میں فرق نہیں ہوتا ہے، جو لوگوں پر عیاں ہے وہی تنہائی میں بھی ان کے احوال ہوا کرتے تھے۔ تو الحمدللہ تقوی و طہارت و پرہیزگاری اور شریعت مطہرہ کی پابندی اور تسلف فی الدین اور رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گستاخوں سے تو جو نفرت تھی ہی، آپ جو صلح کلی ہوتے ان کو بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے،
اور ان سے مصافحہ بھی نہیں کرتے۔ معلوم ہو جاتا کہ یہ صلح کلی ہے تو آپ چاہے وہ کتنا ہی نامی گرامی ہو، میں نے یہ دیکھا کہ آپ وہ ہاتھ بڑھاتا بھی تو آپ ہاتھ پیچھے ڈالے تھے، اس سے مصافحہ بھی نہیں کرنا پسند کرتے تھے۔ ایسا تسلط فی الدین تھا۔ اللہ جل وعلا ان کے فیضان کرم کو جاری رکھے اور ان کے فیض و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور ان کی قبر انور پر ہمیشہ ابر رحمت کی گوہر باری فرمائے۔ یہ سوالات تو کافی ہیں، لیکن یہ بس آخری سوال خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نعیم رضوی صاحب قبلہ جوگیشوری سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے انتقال کرنے والے مسلمان کو غسل دیے بغیر نماز جنازہ پڑھ کر دفن کرنا کیسا ہے؟ بھائی دیکھیے، ایسا ہے کہ اس وقت تو جو کورونا وائرس کے بارے میں مشہور ہے، اور ایسا مریض اگر دنیا سے چل بستا ہے تو نہ اس کو ہاتھ لگانے کسی کو دیا جاتا ہے، نہ اس کا سامنا کرنے دیا جاتا ہے، بلکہ اسے پیک کر کے دیتے ہیں۔ اور اگر ایسا پیک ہے وہ کہ وہ جسم سے بالکل متصل ہے، جس چیز سے پیک کیا ہے وہ جسم سے بالکل متصل ہے، تو اس کے اوپر سے بھی اگر پانی بہا دیں تو غسل کے قائم مقام ہو جائے۔ اور اگر یہ بھی نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، یعنی واقعی معذور ہیں، تو پھر ہم سے غسل کا حکم جو ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے، اور نماز پڑھ کر کے اس کی تدفین ہو سکتی ہے۔ اور اگر اشتباہ ہو اس میں تو پھر تدفین کے بعد قبر پر چند لوگ نماز پڑھ لیں تاکہ فرض کفایہ ادا ہو جائے۔ اور بھی بہت سارے سوال ہیں لیکن وقت کافی ہو چکا ہے، اور جتنے بھی سوالات کرنے والے ہیں ان لوگوں نے سلام بھی عرض کیا ہے، وعلیکم اور السلام۔ دعاؤں کی گزارش بھی کی ہے، تو آپ دعا فرما دیں، پھر انشاءاللہ صلاۃ السلام کریں۔ دعا۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، دل مارا کن مستقیم، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ الہ العالمین ملکہ بادشاہ پروردگارہ بندہ نوازا، جو کچھ بھی یہاں اور جن جن لوگوں نے بھی جس طرح سے بھی آج اس ذکر کی محفل میں حصہ لیا، مولا ان سب کو تو قبول فرما لے، اور پروردگارہ جن لوگوں نے اس کا اہتمام کیا ان کی خدمات کو قبول فرما۔ الہ العالمین جہاں بھی لوگ اس وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے تیری بارگاہ میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صدقے طفیل تیری بارگاہ میں ملتجی ہیں، مولا ان سب لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرما۔ الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، مولا ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی توبہ پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، ہر فرض، ہر واجب اور سنتوں کو ان کے وقتوں پہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب لوگوں کو مسلک حق، مسلک اہل سنت، جسے پہچان کے لیے اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اسی سچے مسلک پہ قائم رکھ، اسی سچے مسلک کا خادم بنا، اور اسی سچے مسلک پہ ہمیں موت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری التجاؤں کو مقبول فرما، نیکیوں کی توفیق عطا فرما، ہر فرض، ہر واجب اور سنتوں کو ان کے وقتوں پہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچا، الہ العالمین عبادتوں میں لذت عطا فرما، گناہوں سے نفرت پیدا فرما دے۔ پروردگارہ بزرگان
دین کے نقش قدم پر چلنے کے ہمیں توفیق عطا فرما۔ اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم عالم حضور صدر الشریعہ، حضور تاج الشریعہ، حضور حافظ ملت کے نقش قدم پہ ہمیں چلا، ان کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے فیوض برکات سے ہمیں بھرپور حصہ عطا فرما، ان کے علم سے ہمیں علم عطا فرما، ان کے تقوی سے ہمیں تقوی عطا فرما۔ الہ العالمین، آج پوری دنیا کے لوگ جس وبا کا شکار ہو رہے ہیں مولا قدیر، اور جس کی وجہ سے سارے لوگ طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، مولا ان تمام مشکلات کو جلد سے جلد دور فرما دے، اس وبا کا جلد سے جلد خاتمہ فرما دے، اور جو لوگ اس میں مبتلا ہیں انہیں جلد سے شفائے کامل عطا فرما۔ خصوصاً جتنے بھی سنی سبیل عقیدہ مسلمان جس مصیبت، جس بلا، جس آفت، جس وبا میں بھی ہوں، مولا ان سے نجات عطا فرما۔ الہ العالمین، ہر ایک کو صحت و سلامتی اور عافیت عطا فرما۔ پروردگار عالم، ہم سب لوگوں کے حق میں دنیا اور آخرت کے لحاظ سے جو بہتر ہے وہ عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، کمزوروں کو تندرستی عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جو صاحب روزگار ان کے حلال روزیوں میں برکتیں عطا فرما، جو بے اولاد ان کو صاحب اولاد بنا دے، جو صاحب اولاد ان کے اولاد کو نیک اور صالح بنا دے۔ مولا قدیر، ہم سب لوگوں کو حلال کھانے اور حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، حلال روزی میں برکتیں عطا فرما۔ پروردگارہ، پریشانیوں سے نجات عطا فرما، اس وبائی مرض کورونا وائرس کو پروردگارہ جلد سے جلد اس کا خاتمہ فرما دے، جلد سے جلد اس سے تمام مسلمانوں کو نجات عطا فرما۔ الہ العالمین، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ پروردگارہ، اپنے محبوب کے صدقے میں اور الہ العالمین تیرے کلام مجید کا صدقہ، جبرائیل امین کا صدقہ، تیرے پیارے حبیب کا صدقہ، سرکار غوث پاک کا صدقہ، مولا ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، اور ہم سب کے حق میں جو بہتر ہے مولا وہ عطا فرما دے۔ اور جن جن لوگوں نے، جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی بہن اس وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے جن مقاصد کے لیے بھی دعاؤں کی درخواست کی ہے، یا اپنے دلوں میں جو بھی مقاصد لے کر کے اس وقت تیری بارگاہ میں ملتجی، مولا ان سب لوگوں کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، ان سب لوگوں کے حق میں جو بہتر ہے وہ عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔